چلیں آج بات کرتے ہیں فاسفورس کی، ایک ایسا منرل جو ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن گردے کی بیماری میں مبتلا لوگوں کے لیے یہی فاسفورس ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس اہم لیکن مشکل جزو کا توازن کیسے رکھا جائے؟ آئیے مل کر اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ سوال بہت اہم ہے، سوچنے کی بات ہے۔ جو چیز ہڈیاں بناتی ہے وہ خاموش خطرہ کیسے ہو سکتی ہے؟ فاسفورس ہماری ہڈیوں کے مضبوطی کے لیے تو لازمی ہے، لیکن جب گردے ٹھیک سے کام نہ کر رہے ہوں تو یہی دوست دشمن بن سکتا ہے۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو فاسفورس آخر ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں یہ کیلشیم کا پارٹنر ہے۔ دونوں مل کر ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں اور ہمارے خلیوں کو یعنی سیلز کو انرجی دیتے ہیں۔ ویسے اس کا نام بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یہ ایک یونانی لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے روشنی لانے والا۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ آخر گردے کی بیماری میں، جسے ہم CKD بھی کہتے ہیں، فاسفورس کو قابو کرنا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، صحت مند گردے ایک بہترین فلٹر کی طرح 24 گھنٹے کام کرتے ہیں اور فالتو فاسفورس کو آرام سے باہر نکال دیتے ہیں، لیکن CKD میں گردوں کی یہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ نتیجہ، فاسفورس خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسی خطرناک صورتحال کو ہائپر فاسفیٹیمیا کہتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی خطرناک چکر شروع کر دیتا ہے۔ خون میں فاسفورس کی زیادتی ایک چین ری ایکشن کی طرح کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہڈیوں سے کیلشیم کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے، پھر یہ دونوں مل کر خون کی نالیوں کو سخت بنانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ان میں پتھر جم رہا ہو، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ہڈیاں کمزور اور خون کی نالیاں بند ہونے کا خطرہ۔ اور اس کا سب سے بڑا خطرہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی خاموشی۔ شروع میں شاید صرف ہلکی سی خارش محسوس ہو، لیکن پردے کے پیچھے یہ ہڈیوں کو کھوکھلا اور خون کی نالیوں کو سخت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا دشمن ہے جو چپکے سے حملہ کرتا ہے۔ لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے دفاع کے 3 مضبوط ستون ہیں، ایک ایسا منصوبہ جو مل کر کام کرتا ہے۔ پہلا ستون ہے ڈائلیسس۔ اپنے علاج کا کوئی بھی سیشن مس نہ کرنا، یہ سب سے پہلا اور سب سے ضروری قدم ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ ڈائلیسس اکیلے سارا فاسفورس نہیں نکال سکتا، لیکن اس لڑائی میں یہ پہلا اور سب سے اہم ہتھیار ہے۔ دوسرا ستون فاسفیٹ بائنڈرز۔ ان دواؤں کو ایک جادوئی اسپنج سمجھیں۔ جب انہیں کھانے کے ساتھ لیا جاتا ہے تو یہ آنتوں میں موجود فاسفورس کو پکڑ لیتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ خون میں شامل ہو، اور پھر اسے جسم سے باہر نکال دیتی ہیں۔ اور ہمارا تیسرا اور شاید سب سے طاقتور ستون خوراک۔ یہ وہ دفاعی لائن ہے جو فاسفورس کو جسم میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک دیتی ہے۔ یہ جاننا کہ کیا کھانا ہے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یہ اس پوری کوشش کی بنیاد ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب وقت ہے ایک فاسفورس جاسوس بننے کا۔ اپنی خوراک میں چھپے ہوئے فاسفورس کو ڈھونڈ نکالنا ایک ہنر ہے، اور چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر قسم کا فاسفورس ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک ہے قدرتی فاسفورس جو تازہ گوشت اور سبزیوں میں ملتا ہے۔ جسم اس کا صرف 60 سے 70% ہی جذب کرتا ہے۔ لیکن اصل خطرہ ہے وہ فاسفورس جو پروسیسڈ کھانوں میں الگ سے ڈالا جاتا ہے۔ وہ تقریباً 100% جذب ہو کر سیدھا خون میں چلا جاتا ہے۔ تو جاسوسی کے لیے یہ رہا خفیہ کوڈ POS۔ جب بھی کوئی پیکٹ والی چیز خریدیں، اس کے اجزاء یعنی انگریڈینٹس کی لسٹ ضرور پڑھیں۔ اگر کسی بھی لفظ میں POS لکھا نظر آئے، جیسے فاسفورک ایسڈ، تو بس سمجھ جائیں کہ اس میں چھپا ہوا فاسفورس ہے۔ اس سے بچنا ہے۔ اچھا، اب یہ ٹیبل بہت کام آ سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بہت بڑا فرق ڈال سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ڈارک سوڈا یا کولا کی جگہ لیمن لائم سوڈا کا انتخاب کرنا ایک بہت ہی آسان لیکن مؤثر قدم ہے۔ ایک اور آسان سا اصول یاد رکھیں، اگر کسی کھانے کے لیبل پر فاسفورس کی مقدار لکھی ہے تو کوشش کریں کہ وہ 5% ڈیلی ویلیو یعنی DV یا اس سے کم ہو۔ یہ ایک محفوظ حد سمجھی جاتی ہے۔ تو اب جب معلومات ہمارے پاس ہیں تو ان تینوں ستونوں یعنی ڈائلیسس، بائنڈرز اور خوراک کو عملی زندگی میں کیسے لانا ہے، چلیں ایک ایکشن پلان بناتے ہیں۔ بائنڈرز کے لیے یہ سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ بائنڈر صرف تب کام کرتے ہیں جب وہ معدے میں کھانے کے ساتھ موجود ہوں۔ تو اپنی دوا ہمیشہ پہلے نوالے کے ساتھ لینی ہے۔
खाने के बाद लेने का कोई फायदा नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे चोर के जाने के बाद ताला लगाना। चलें आखिर में इन 3 अहम बातों को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। डायलाइसिस का कोई भी सेशन नहीं छोड़ना, प्रोसेस्ड खानों में फॉस्फोर्स से होशियार रहना है, और बाइंडर्स हमेशा खाने के साथ ही लेने हैं। ये बात बहुत गहरी है। फॉस्फोरस को कंट्रोल करना सिर्फ हिम्मत या इरादे की बात नहीं है, उसके लिए इल्म और तरबियत की ज़रूरत है। ये एक हुनर है जिसे सीखना पड़ता है, और सही मालूमात के साथ इस पर पूरी तरह काबू पाया जा सकता है। तो हमारा आखिरी मकसद क्या है? मकसद है तवाज़ुन को वापस लाना, फॉस्फोरस के लेवल को सही जगह पर रखना, ताकि जिस्म मुस्तहकम रहे और हड्डियां मजबूत रहें। ये याद रखना ज़रूरी है कि ये एक टीम वर्क है। डायलिसिस, बाइंडर्स और समझदारी से की गई खुराक, ये एक 3 टांगों वाली कुर्सी की तरह है। अगर एक भी टांग कमज़ोर पड़ी तो तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो सेहत महफूज रहती है। तो आज से ही अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालें। एक फॉस्फोरस जासूस बनने की तरफ पहला कदम क्या होगा? शायद अगली बार जब ग्रोसरी स्टोर जाएं तो सिर्फ एक चीज़ का लेबल पढ़ लें। याद रखें, एक छोटा सा कदम भी एक बड़े और सेहतमंद सफ़र का आगाज़ हो सकता है।